الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 8واں باب ہے معطل کی گردانیں. سبق نمبر 27 میں خوش آمدید. لفیف مفروق باب ضربہ ہے. آج کے اس سبق کے اندر ہم امر اور نہیں، اسم فاعل اور مفعول ان گردانوں کی تعلیل پڑھیں گے. دیکھیں جو گردان ہے لفیف کی، اس میں جو سب سے زیادہ مشہور جو بحث ہے جس کی تعلیل ضروری ہوتی ہے وہ ہے امر حاضر معروف، اور اس میں سے بھی جو پہلا صیغہ ہے کاف زیر قی. اب اس میں دیکھیں نا کہ ساری تعلیل ہو گئی، بالکل اس کو گنجا کر دیے، صرف ایک حرف یہ باقی رہا ہے. بہرحال اس پورے گردان کی تعلیل کر لیتے ہیں. پہلے آپ گردان دیکھ لیں. کی، قیا، کو، کی، کینا. حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ کی دراصل تقی تھا، حذف علامت مضارع کے بعد متحرک تھا، آخر میں وقف کیا، یا گر گئی تو کی ہوا، باقی صیغے مضارع سے حسب دستور بنے. دیکھیں اس میں آپ ایک تو چیز آپ یہ کریں کہ آپ اس کو آپ نے بنانا ہے مضارع سے. دیکھیں اس کے مضارع کے اندر آلریڈی کافی زیادہ تعلیل ہو چکی ہے. بہرحال میں مضارع کے صیغے آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ جو سارے صیغے ہیں ہم یہاں سے بنا لیتے ہیں. اب یہ واحد مذکر مخاطب آتا ہے، اس کا مضارع کا تقی، ایسے ہی ہے. اور تثنیہ آتا ہے، تثنیہ مذکر مخاطب تقیانی. تثنیہ مذکر مخاطب یہی ہے، تثنیہ مؤنث مخاطب یہی ہے. اور جمع آتا ہے تقون، اور واحد مؤنث مخاطب آتا ہے تقینا. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے بنے ہیں. اگر آپ نے ان کو سمجھنا ہے کہ یہ کیسے بنے ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس سے جو پہلے والا سبق ہے مضارع والا، وہاں پہ انصاروں کی تعلیل کی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ مثال کے قاعدے بھی جاری ہوئے ہیں، ناقص کے قاعدے بھی جاری ہوئے ہیں، تو وہاں سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو جمع مؤنث مخاطب ہے وہ بھی یہی ہے تقینا. تو لفظوں کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، لیکن تعلیل کے اعتبار سے فرق ہے. یہ جو تقینا ہے اس میں تو صرف ایک تعلیل ہوئی نا کہ واو حذف ہوئی ہے جمع مؤنث سے، لیکن یہ جو تقینا واحد مؤنث مخاطب ہے اس میں دو تعلیلات ہوئی ہیں. اس میں واو بھی حذف ہوئی ہے اور اس میں یا بھی حذف ہوا التقاء ساکنین کی وجہ سے. اب اس میں ہم کر لیتے ہیں تعلیل. سب سے پہلے تو آپ اس میں یہ دیکھیں نا کہ یہ، بلکہ پہلے صیغے سے شروع کرتے ہیں. جب آپ نے امر بنانا ہے تو تا حرف مضارع کو آپ حذف کر دیں. جب آپ نے تا کو حذف کیا تو پھر پیچھے کیا بچا؟ کی. یہ اب حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد جیسے کہ اصول ہے کہ اگر اگلا حرف ساکن ہو تو پھر شروع میں حمزہ وصلی لے کر آتے ہیں، لیکن اگلا حرف متحرک ہو تو پھر حمزہ وصلی نہیں لے کر آتے. تو یہاں پہ دیکھیں کاف متحرک ہے لہذا حمزہ وصلی شروع میں نہیں آئے گا. اب اس کے بعد آپ آگے یہ دیکھیں جیسا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ وقف کیا تو یا گر گئی. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب آپ امر بناتے ہیں تو علامت وقفی اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے کہ آخر سے حرف علت یہ حذف ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے وہاں پہ تدعو سے تدعو، وہاں پہ ہم نے جو واو تھی اس کو حذف کر دیا تھا، تو یہاں پر بھی ایسی ہوگا کہ یا کلمہ جو ہے یہ حذف ہو جائے گا، تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ کاف زیر قی. اب تثنیہ میں آ جائیں. تثنیہ تو بہت آسان ہے. تثنیہ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ شروع سے تا حرف مضارع کو حذف کر دیا، یہ اس طریقے سے، کیونکہ مضارع کی علامت ہے اور آپ امر بنا رہے ہیں، اور کاف پر کسرہ ہے لہذا شروع میں حمزہ وصلی نہیں آئے گا، اور آخر سے نون رابی گر جائے گا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب تثنیہ بنتا ہے امر کا تو تثنیہ سے نون رابی گر جاتا ہے، جمع مذکر کے آخر سے بھی نون رابی گر جاتا ہے. تو آپ نے یہ نون گرا دیا تو پھر پیچھے کیا بچا؟ کیا. اسی طریقے سے جمع مذکر مخاطب ہے تکونا، اس میں بھی شروع میں سے آپ تا حرف مضارع کو حذف کریں، آخر سے نون رابی کو گرا دیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ کو. بالکل اسی طریقے سے واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے تقینا، شروع سے تا حرف مضارع کو آپ نے حذف کیا اور آخر سے نون رابی کو گرا دیا تو پھر پیچھے کیا بچا؟ کی. باقی یہ جو کینا ہے اس میں صرف شروع سے تا حرف مضارع گرے گا، کیونکہ مضارع کی علامت ہے، آخر سے نون نہیں گرے گا کیونکہ یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ جمع مؤنث کا نون یہ مبنی ہوتا ہے، یہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا. تو یہ فرمایا کہ آخر میں وقف کیا تو یا گر گئی، پہلے صیغے سے کی ہوا، باقی صیغے مضارع سے حسب دستور بنے. یعنی جو طریقہ ہوتا ہے امر بنانے کا، نون رابی گرتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں، جمع مؤنث میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہی والے طریقے سے یہاں پر بھی آپ نے بنانا ہے، کوئی نئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوئی ہے. آگے چلیں. امر غائب و متکلم معروف. لیاقی لیاقی یا لیقو لتقی لتقی یا لیقین لیاقی لنقی. ان سب کو آپ غائب کے صیغے سے بنائیں مضارع کے. اب جیسے یہ نا لیاقی، اب یہ کیا تھا مضارع غائب؟ یقی. اور اسی طریقے سے یہ جو ہے لتقی، یہ کیا تھا اصل میں؟ تقی. اور لیاقی یہ کیا تھا اصل میں؟ عقی. واحد متکلم اور جمع متکلم تھا نقی. ایسے ہی تھا نا.
اب اس میں شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ چونکہ مضارع یہ امر غائب کا سیگا ہے، شروع میں آپ لام امر لگائیں. لام امر لگائے گا تو پھر جو لام امر ہے جیسا کہ اوپر معلوم تھا کہ امر کی وجہ سے آخر سے حرف علت حذف ہو جاتی ہے، اس سے بھی حرف علت گر گئی، اس سے بھی گر گئی، لام لگا دیا نا ساروں کے شروع میں، ادھر بھی لام لگا دیا، ادھر بھی لام لگا دیا، آخر سے حرف علت گر گئی. تو پھر لیاقی سے کیا بنا؟ لیاقی. اسی طریقے سے لیتاقی سے کیا بنا؟ لیتاقی. لیاقی سے کیا بنا؟ لیاقی. لیناقی سے کیا بنا؟ لیناقی. آخر سے حرف علت گرے گی تو یہ اس کا حال ہوگا. اب اس کے بعد آپ آگے چلیں، یہ سیکھے ہمارے کلیئر ہو گئے. جو تثنیہ اور جمع مذکر ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر تثنیہ اور جمع مذکر کا آخر سے نون اعرابی گرا دیا تھا، یہاں سے بھی آپ نون اعرابی گرا دیں. یاقی یا نہیں تھا یہ، تو شروع میں لام امر لگا، آخر سے نون گر گیا تو لیاقیہ ہو گیا. اسی طریقے سے یہ کیا تھا؟ یکون تھا، شروع میں لام امر لگا اور آخر سے نون گر گیا تو لیکو ہو گیا. اور یہ جو جمع مؤنث ہے یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس کا نون نہیں گرے گا، صرف شروع میں لام لگے گا تو لیاقینا. تو اس طریقے سے آپ نے اس کی تعلیل کرنی. یہ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث مخاطب، اس کے بھی آخر سے نون گر گیا اور شروع میں لام امر لگ گیا. آگے چلیں، امر مجہول لیو کا آخر تک لیورما الی آخری کی طرح. جس طریقے سے یورما تھا نا وہ کس سے بنا تھا؟ یورما سے بنا تھا. اس میں بھی ہم نے یہ کیا جب شروع میں لام امر لگا تو آخر سے حرف علت الف حذف ہو گیا تھا. بالکل اسی طریقے سے یہ بھی ایسی ہے. یو کا تھا، آخر میں حرف علت الف تھا، جب شروع میں لام امر لگے گا تو آخر سے حرف علت الف حذف ہو جائے گا، تو پھر پیچھے کیا بچا؟ لیو کا. بالکل جو لیورما والی تعلیل ہے، اب وہ تعلیل دیکھ لیں، ساری کی ساری گردان بالکل ویسے ہی ہے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. آگے چلے، امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ. اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، اب یہ دیکھیں نا، یہ واحد مذکر غائب ہے کینا، یہ بنا ہے کس سے؟ کی سے. اب کس طریقے سے بنا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب نون تاکید ثقیلہ آخر میں لگتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرا ماقبل جو ہے وہ مفتوح ہو. ہم نے ماقبل کو فتح دینا ہے. اب ماقبل جب فتح دینا ہے تو یا جو حرف حذف ہو چکا تھا امر بنانے کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے، اب تو وقف کی ضرورت باقی نہ رہی کیونکہ نون تاکید ثقیلہ کا لگ گیا، تو اس لیے حذف شدہ یا واپس لوٹ آئے گا اور اس کے اوپر فتح آ جائے گا، تو یہ بن جائے گا کینا. اور باقی یہ کیانی، اس کو آپ کس سے بنے؟ کیا سے بنے، تثنیہ سے. آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگا دیا تو یہ کیانی ہو گیا. اب یہ جو کنہ ہے جمع مذکر مخاطب، اس کو آپ بنائیں کو سے. کو تھا کاف واو پیش کو، آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا کونا. التقاء ساکنین ہوگا اور واو حذف ہو جائے گا تو پھر بچے گا کنہ. اسی طریقے سے جو کنہ ہے واحد مؤنث مخاطب، اس کو آپ بنائیں کی سے. نون تاکید ثقیلہ کا آپ نے لگایا تو پھر پیچھے کیا بنا؟ کینا. التقاء ساکنین ہوگا یا اور نون کے درمیان، یا حذف ہو جائے گا تو پھر پیچھے بچے گا کنہ. اس کے بعد آپ آگے چلیں، کی نانی، یہ کینہ تھا، نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو یہ بن گیا کی ننا. اب یہاں پہ دیکھیں اجتماعی نون آتے سلاس ہو گئے، تین نون اکٹھے جمع ہو گئے جو کہ ناپسند ہے، تو درمیان میں الف فاصلے کا لیا تو یہ بن جائے گا کی نانی. وہی والی تعلیل ہے جو ناقص کی تعلیلات ہے، کوئی اس میں خاص فرق نہیں ہے. صرف فرق اس میں یہ ہے کہ اس میں ناقص کے ساتھ ساتھ مثال کی وجہ سے جو فا کلمہ ہے وہ بھی حذف شدہ ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. آگے چلے، امر غائب متکلم بانون تاکید ثقیلہ لیاقینا، یہ بالکل ویسے ہی ہے. لیاقی تھا نا، آخر سے حرف علت یا حذف تھی، لیکن جب نون تاکید ثقیلہ کا لگا تو یا واپس لوٹ آئے گی اور اس کے اوپر فتح آ جائے گا تو لیاقینا ہو جائے گا. اسی طریقے سے لیتاقی، یہاں پر بھی یہ یا واپس لوٹ آئی، نون تاکید ثقیلہ کا لگا لیتاقینا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی لیاقینا لیناقینا. تو یہ بتا رہے ہیں لیاقینا. اور یہ جو تثنیہ ہے اس میں صرف آخر میں آپ نون تاکید ثقیلہ کا لگا دیں لیاقیانی. اور یہ جو جمع ہے اس میں جب نون تاکید ثقیلہ کا لگے گا تو التقاء ساکنین ہوگا واو اور نون کے درمیان، اور واو حذف ہو جائے گا تو پھر پیچھے بچے گا لیا کنہ. تو وہی ساری تعلیلات ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. بس آپ نے جو ہے اس میں چونکہ فا کلمہ حذف ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو دھیان سے تعلیل کرنی ہے. آگے امر مجہول، اس کی گردان لیو کا ینا، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اس کو ہم نے بنایا تھا نا یو کا تھا، جیسا کہ یہ یورما تھا، بالکل اسی طریقے سے یو کا تھا، آخر میں حرف علت الف تھا. جب اس کا ہم نے امر مجہول بنایا تھا تو آخر سے حرف علت الف یہ حذف ہو گیا تھا. لیکن اب مسئلہ یہ بنا کہ جب آپ نے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو نون تاکید ثقیلہ چاہتا ہے کہ میرا ماقبل فتح ہو، اور یہاں پر جو حرف علت الف تھا وہ تو حذف شدہ تھا. جب آپ حرف علت الف کو واپس لے کر آتے ہیں تو الف کے اوپر تو فتح آ نہیں سکتا، تو پھر الف کی جو اصل یا تھی ہم اس کو واپس لے آئیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر فتح دے دیں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے لیو کینا. اسی طریقے سے اب جس طریقے سے یہ معلوم یہ تاکید ثقیلہ کے سیکھے ہیں، بالکل اسی طریقے سے تاکید خفیفہ کے بھی سیکھے. اب وہاں پہ کینا تھا، یہاں پہ کین ہو گیا، وہاں پہ کنہ تھا، یہاں پہ کن ہو گیا، وہاں پہ کنہ تھا، یہاں پہ کن ہو گیا، بس نون ساکن لگ گیا، باقی کوئی فرق نہیں ہے. اور امر مجہول بانون تاکید خفیفہ لیو کین،
یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ نون ساکن لگ گیا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ امر کی طرح بالکل نہیں کی گردان بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بہت آسان گردان ہے۔ دیکھیں ذرا حضرت فرما رہے ہیں نہیں معروف، یہ غائب کی گردان ہے، لا یقی لا یقیہ، اور مجہول ہے لا یو کا الی آخری ہی، اور نہیں معروف بانون تک سکیلا۔ دیکھیں اس میں وہی والا اصول جاری ہونا ہے جو آپ نے امر غائب کے اندر بنایا تھا، فرق اس میں صرف یہ ہے کہ امر غائب میں آپ نے لام امر لگایا تھا، یہاں پر آپ نے لائے نہیں لگانا ہے۔ باقی جس طریقے سے تعلیل امر کے اندر ہوئی ہے بالکل ویسے ہی تعلیل نہیں کے اندر ہوگی۔ جیسے امر غائب میں ہم نے پڑھا تھا کہ چند سیغوں کے آخر سے اس نے حرف علت کو حذف کر دیتا ہے، یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا یقی تھا آخر سے حرف علت یا کو حذف ہو گیا تو پیچھے بچا لا یقی، اور اسی طریقے سے وہ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا لی یقیہ، یہاں پر کیا ہو گیا لا یقیہ۔ تو جیسے وہاں پر نون حذف ہوا تھا یہاں پر بھی نون حذف ہوا ہے، کیونکہ لائے نہیں وہی والا کام کرتی ہے جو لم جازمہ والا کام ہوتا ہے کہ تثنیہ کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتی ہے، جمع مذکر کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتی ہے، اور جو واحد کے صیغے ہیں اس کے آخر سے حرف علت کو حذف کر دیتی ہے۔ اور مجہول میں دیکھیں گے تو مجہول میں بھی ایسے ہی ہے، یہاں پہ دیکھیں آخر سے حرف علت الف حذف ہو چکا ہے، لیکن جب آپ تاکید ثقیلہ بنائیں گے تو بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے امر کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ تاکید ثقیلہ بناتے وقت وہ جو حذف شدہ یا تھی وہ واپس لوٹ آئے گی، کیونکہ نون تاکید یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے سے ماقبل حرف کے اوپر فتح ہو۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا لا یقی یننا، لا یقی یعنی، لا یکننا، جیسے وہاں پر تھا لی یکننا، واؤ گر گیا تھا، نون تاکید ثقیلہ جب لگا تو التقاء ساکنین کی وجہ سے واؤ گر گیا تھا، یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے، یہاں پر بھی واؤ گر گیا ہے، نون تاکید ثقیلہ کی وجہ سے التقاء ساکنین ہوگا اور واؤ گر جائے گا، تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ مجہول میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہے، لا یو کینا، لا یو کیانی، لا یو کابون۔ البتہ اس میں یہ صیغے میں دیکھیں ذرا، یہ جو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اس میں التقاء ساکنین تو ہے، لیکن جو پہلا ساکن واؤ ہے وہ مدہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے واؤ کو حذف نہیں کیا بلکہ ہم نے یہاں پر واؤ کو ضمہ کی حرکت دے دی ہے۔ اب اسی طریقے سے تاکید خفیفہ کی گردان ہے لا یقین لا یکن، اور مجہول میں لا یو قین لا یو قون، یہاں پر بھی وہی ہے کہ واؤ کو ضمہ کی حرکت دے دی، یہاں پر یا کو کسرہ کی حرکت دے دی، بالکل وہی والا قانون ہے التقاء ساکنین میں، چونکہ جب پہلا ساکن مدہ ہو تو حذف ہوتا ہے، اگر مدہ نہ ہو تو واؤ کو ضمہ دیتے ہیں، یا کو کسرہ دیتے ہیں۔ ناقص کا جو ہمارا باب ہے جو تعلیلات میں نے وہاں پر کی ہیں ساری کی ساری تعلیلات بالکل ویسے ہی ہیں، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لا تو قون، یہاں پر بھی واؤ کو ضمہ کی حرکت دے دی، اور لا تو قین یہاں پر یا کو کسرہ کی حرکت دے دی، بلکہ یہ نہیں یہ والا صیغہ ہے اس میں یا کو کسرہ کی حرکت دی ہے، لا او قین لا نو قین۔ آگے دیکھیں اسم فاعل واقن واقع یعنی واقعون آخر تک بالکل ویسے ہی ہے۔ واقن اصل میں کیا تھا واقعون تھا، میں بہرحال خلاصے کے طور پہ ایک صیغہ آپ کو بتا دیتا ہوں، واقعون، اس کو آپ ایسے لکھ دیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب اس میں ہم نے یا کو ساکن کیا تو بن جائے گا واقعین، التقاء ساکنین سے یا حذف ہو جائے گا، پیچھے بچے گا واقن۔ واقع یعنی اپنی اصل پر ہے، اور واقعون یہ کیا تھا اصل میں واقعون تھا، تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ واؤ کی حرکت نقل کر کے ہم نے پیچھے کاف کو دی، واقعونا ہو گیا، التقاء ساکنین سے واؤ حذف ہو گیا، پیچھے بچا واقعونا۔ آخر تک بالکل ویسی تعلیل ہے جیسے ہم نے رامین میں کی تھی، رامیون سے رامین اور پھر رامین۔ اسم مفعول موقیجن آخر تک بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ مرمیجن۔ اب یہ موقیجن اصل میں کیا تھا موقوجن، مفعول کے وزن پر، واؤ اور یا جمع ہو گئی ہیں، ایک ان میں ساکن تھا، سیدن والا قانون جاری ہوا، واؤ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام ہو گیا، موقوجن ہو گیا، پھر یا کی مناسبت سے ماقبل کاف کو کسرہ دے دیا تو یہ موقیجن ہو گیا، بالکل ویسے ہی تعلیل ہے جیسے کہ مرمیجن کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں تک لفیف مفروق کی جو گردان ہے باب ضربہ سے وہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب اسی سے متعلقہ جو فارسی عبارت اگرچہ بس تھوڑی سی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کے بعد حل کر لیتے ہیں۔